شیر دست نے جلدی جلدی گوشت تیار کیا۔ اس بار دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شیر دست خوش تھا کیونکہ لڑکی نے نہ صرف اپنے ہاتھ سے کھانا کھایا بلکہ رغبت سے کھایا تھا۔ کھانے کے بعد انہوں نے باری باری چھاگل سے پانی پیا۔ بارش اب تک نہیں ہوئی تھی مگر موسم سرد ہو گیا تھا۔ شیر دست کی بنائی ہوئی پناہ گاہ کی افادیت بھی سامنے آ گئی تھی۔ اندر کا ماحول کافی گرم تھا۔ شیر دست نے لڑکی کا ہاتھ چھو کر دیکھا۔ وہ برف کی طرح سرد اور سفید ہو رہا تھا۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ تھام کر دھیرے دھیرے اس کی مالش شروع کر دی۔ اس دوران وہ اس کے چہرے اور گردن کی سوجن کو تشویش سے دیکھتا رہا۔ لڑکی کے ہاتھ قدرے گرم ہو چکے تھے۔ شیر دست نے اٹھ کر ایک دیگچی میں پانی لیا، اس میں تھوڑا سا نمک ملایا اور پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا۔ پانی گرم ہو گیا تو اس نے لڑکی کی اتاری ہوئی دریدہ قمیض کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر لڑکی کی گردن اور رخساروں کی سکائی کرتا رہا۔ سوجن قدرے کم ہو گئی۔ تم اس طرح سکائی کرتی رہو، اس نے لڑکی کو ہدایت کی۔ پھر وہ قہوہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے پاس ایک ہی بڑا مگ تھا۔ اس میں قہوہ لے کر وہ لڑکی کے پاس جا بیٹھا جو اب سنکائی کر رہی تھی۔ دونوں باری باری قہوے کے گھونٹ لیتے رہے۔ پھر شیر دست نے چلم جلائی اور مزے سے کش لینے لگا۔ لڑکی چپکے چپکے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ رات کو بھی انہوں نے ہرن کا بچا ہوا گوشت کھایا۔ گوشت اب بھی اتنا تھا کہ ناشتے میں بھی گزارا ہو جاتا۔ سب کچھ ہوا مگر وہ نہیں ہوا جس کے لیے انہوں نے تیاری کی تھی، یعنی بارش۔ گھٹا بھی نہیں کھلی تھی مگر بوند تک نہیں گری۔ لڑکی نمک ملے گرم پانی سے سکائی کرتی رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں اس کی سوجن تقریباً ختم ہو گئی تھی اور ڈھنگ کا کھانا کھانے کے نتیجے میں اس کے چہرے پر رنگ دوڑنے لگا تھا۔ اس رات شیر دست کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ لڑکی آزاد تھی۔ شیر دست اپنی دشمنی سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن لڑکی کے بارے میں وہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے نزدیک تو وہ اس کے باپ اور بھائی کا قاتل ہی ہوگا۔ وہ تو بدلہ لینا چاہے گی۔ وہ ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ اسے خدشہ تھا کہ لڑکی اٹھے گی، ریوالور پکڑے گی اور اسے گولی مار دے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صبح کاذب کے وقت وہ خود بھی سو گیا مگر خواب میں بھی لڑکی کو انتقام پر مائل دیکھتا رہا۔ دوسری صبح اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا۔ دھوپ بھی نکل آئی تھی، اگرچہ پھیکی پھیکی تھی۔ گھٹا اب بھی موجود تھی لیکن اس کی چادر میں جا بجا سوراخ ہو گئے تھے جس سے دھوپ نے راستہ بنا لیا تھا۔ شیر دست نے مسکرا کر لڑکی کو دیکھا۔ وہ بھی اس وقت بیدار ہوئی تھی۔ لڑکی بھی مسکرا دی۔ وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ خوشی کے ایک انوکھے احساس نے شیر دست کے دل میں پھول کھلا دیے۔ مسکراتے ہوئے لڑکی کے سبیہ رخساروں پر ننھے ننھے گڑھے پڑ گئے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ لڑکی ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہے۔ شیر دست نے بستر سے اٹھ کر جوتے پہن لیے۔ لڑکی بدستور لیٹی رہی۔ اس کے انداز سے ابھی تک نقاہت ظاہر ہو رہی تھی۔ شیر دست نے چاقو پیٹی میں اڑسا، ریوالور جیب میں رکھا، بندوق اور چھاگل اٹھا کر پناہ گاہ سے باہر نکل آیا۔ چشمے پر پہنچ کر اس نے منہ دھویا۔ پانی اتنا سرد تھا کہ اسے اپنا چہرہ سن ہوتا محسوس ہوا۔ چھاگل میں پانی بھر کر وہ اپنی پناہ گاہ میں واپس آ گیا۔ لڑکی اسی انداز میں لیٹی رہی۔ شیر دست نے لکڑیاں جلا کر نیا الاؤ روشن کیا۔ وہ گزشتہ روز کا بچا ہوا گوشت گرم کرنے لگا۔ لڑکی اٹھی اور باہر چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو اس کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ منہ دھو کر آئی تھی۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ اس دوران گھٹا پوری طرح چھا چکی تھی۔ دھوپ غائب ہو گئی تھی۔ شیر دست نے نمک ملا کر پانی لڑکی کو لا کر دیا۔ وہ پھر سکائی کرنے لگی۔ اب حبس ہو گیا تھا۔ ہوا بالکل ٹھہر گئی تھی۔ ان کے چہروں پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ شیر دست لڑکی سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اسے اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ اس کی بات سمجھے گی یا نہیں۔ اسے تو بس دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ تم ٹونگا قبیلے کی وحشی لڑکی تو کہیں سے نہیں لگتی، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ لڑکی کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے لڑکی کو چونکتے دیکھا۔ میرے ہاتھوں مرنے والا تمہارا باپ اور بھائی تھے، ہیں نا؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے انہیں کیوں مارا؟ شیر دست نے اپنی بات جاری رکھ دی۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی خون نہیں بہایا تھا۔ لڑکی پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ٹونگا قبائل کے لوگوں نے میرا گھر تباہ کر دیا۔
انہوں نے میرے ماں باپ، چچا چچی اور میری بہن اور میری منگیتر کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ میری بہن اور منگیتر کی عزت بھی لوٹی گئی، وہ ہمارے مویشی بھی لے گئے۔ میں پھر بھی انتقام سے بچنا چاہتا تھا، مگر میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ انتقام ہم پر فرض ہے۔ میں نیم دلی سے نکل آیا، تمہارے علاقے میں پہنچ گیا، مگر جب میں نے تم لوگوں کو دیکھا تو میرے اندر انتقام کی آگ اتنی شدت سے بھڑکی کہ مجھے خود پر قابو نہیں رہا، مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ کہتے کہتے رکا اور اس نے گہری سانس لی۔ لیکن یقین کرو، تمہارے ساتھ جو کچھ میں نے کیا وہ سب تمہارے لوگوں نے میری بہن اور منگیتر کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے تو وہ بھی کیا تھا جو میں نے تمہارے ساتھ نہیں کیا۔ یہ کہتے کہتے شیردست کی نظریں جھک گئی۔ اس نے نظریں اٹھائی تو دیکھا لڑکی شدت سے نفی میں سر ہلا رہی ہے۔ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب تھا۔ میں نے تمہارے باپ اور بھائی کے ساتھ جو کیا مجھے اس پر افسوس نہیں، ہاں میں تم سے شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اچانک شروع ہونے والی بارش نے ان کے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ بارش بہت تیز تھی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی شیردست پناہ گاہ سے نکل کر اس طرف دوڑ پڑا جہاں اس نے گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ دونوں گھوڑوں کی لگامیں تھام کر وہ انہیں اپنی پناہ گاہ کے قریب اسی چتنار درخت تک لے آیا جس کے پتوں نے چھت کی صورت اختیار کر لی تھی۔ گھوڑوں کو اس درخت سے باندھ کر وہ واپس اپنی پناہ گاہ میں رینگ آیا۔ لڑکی کے برابر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے بھیگے ہوئے ریوالور کو کپڑے سے پونچھ کر اسے کمبل کے نیچے رکھ دیا۔ پناہ گاہ کی فضا گرم اور خوشگوار تھی۔ تپتی زمین سے اٹھنے والی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو روح کو معطر کر رہی تھی۔ شیردست نیم دراز ہو کر لڑکی کو خاموش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اٹھی اور پناہ گاہ سے نکل گئی۔ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے تیز بارش کو بچوں کی سی معصومیت سے دیکھتی رہی اور خوش ہوتی رہی۔ پھر وہ بھیگتی بھیگتی شیردست کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شیردست اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ کچھ دیر بعد لڑکی واپس آ گئی۔ وہ الاؤ کے پاس کھڑے ہو کر کپڑے سکھانے کی کوشش کرتی رہی۔ شیردست اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی قمیض میں وہ جتنی مضحکہ خیز لگ رہی تھی اب اس سے کہیں زیادہ قیامت خیز لگ رہی ہے۔ لڑکی اندر آئی تو اس نے اس کے جسم پر کمبل ڈال دیا۔ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، اس نے کہا، یہ بارش بیمار بھی کر سکتی ہے، کم از کم پہلی بارش میں نہیں نہانا چاہیے۔ شیردست اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور ریوالور کمبل کے نیچے سے نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ میں شکار کی تلاش میں جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ لڑکی نے سر کو تفہیمی جنبش دی، پھر خوش دلی سے مسکرائی۔ شیردست نے ایک کمبل طے کر کے تکیہ سا بنا دیا۔ تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، شیردست نے کہا۔ شیردست باہر نکلا اور اس درخت کی طرف بڑھ گیا جس سے اس نے گھوڑے باندھے تھے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز معدوم ہو گئی تو گل اٹھ بیٹھی۔ اسے بہت کچھ سوچنا تھا اور بہت تیزی سے سوچنا تھا۔ تمام گرہیں کھل گئی تھی۔ مما حل ہو گیا تھا۔ گھڑ سوار کے منہ سے ٹونگا قبائل کا نام سنتے ہی سے یاد آ گیا تھا کہ ٹونگا قبائل کا حوالہ اس نے پہلے بھی دیا تھا اور بڑی نفرت سے دیا تھا۔ اس نے اسے ٹونگا قبائل کا علاقہ قرار دیا تھا اور اسے اور بابا اور بھائی کو ٹونگا قبائلی ہی سمجھ رہا تھا۔ دشواری یہ تھی کہ گل نے کبھی ٹونگا قبائل کا نام نہیں سنا تھا۔ اس علاقے سے قریب ترین بستی صرف ان کی تھی جس کے سردار کبھی بابا تھے، مگر اب عجائب خان سردار بن بیٹھا تھا۔ یہ ٹونگا قبائل کون تھے اور کہاں رہتے تھے جس نے اس اجنبی گھڑ سوار پر قیامت توڑ دی تھی؟ اسے بری طرح لوٹا تھا کہ اس جیسے نرم خو آدمی میں درندگی بیدار کر دی تھی۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس نے کبھی ٹونگا قبائل کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ تو یہ سب کچھ غلط فہمی میں ہوا تھا۔ گھڑ سوار نے دھوکے میں بابا اور بھائی کو مار دیا۔ وہ اس کے ساتھ زیادتیاں بھی دھوکے میں ہی کی، ورنہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا یہ جواز ہے کسی کو قتل کر دینے کا، کسی پر ظلم کرنے کا؟ اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ تقدیر ہے، وہ بڑبڑائی۔ موت کا ایک وقت اور ہیلہ مقرر ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن قاتل کے لیے دنیا اور آخرت میں شدید ترین عذاب بھی اللہ نے ہی مقرر کیا ہے، اندر کی آواز نے کہا۔ میں اسے قصوروار نہیں سمجھتی، اس نے ادبی آواز میں کہا۔ وہ ایسا ہوتا تو میرے لیے نرم کیسے ہو جاتا۔ وہ قصوروار نہیں، اندر کی آواز پھنکار بن گئی۔ وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ انتقام لینے نکلا اور کسی پر بھی گولی چلانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، تصدیق بھی ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کا ہدف اس کے انتقام کا مستحق بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو بے رحمی کی آخری حد کو پہنچی ہوئی غیر ذمہ داری ہے۔ مگر وہ ایسا نہیں ہے، وہ کمزور آواز میں منمنائی۔ صرف اس لیے کہ تمہیں وہ اپنے خوابوں کا شہزادہ لگتا ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو، اس کے باوجود کہ وہ تمہارے بابا اور بھائی کا قاتل ہے، اور تم یہ بات بھول جانا چاہتی ہو۔ وہ واقعی میرے خوابوں کا شہزادہ ہے، دیکھ لو میرا خواب کیسا سچ ثابت ہوا ہے۔
اس نے مجھے ریچھ سے بچایا یا نہیں، اور جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی میں ہوا، اس پر وہ سزا کا مستحق تو نہیں ٹھہرتا۔ میری دنیا میں اب اس کے سوا ہے ہی کون؟ اس بار اندر کی آواز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گل مسکرائی۔ سچ ہمیشہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور سچ خواب نے ثابت کر دیا تھا۔ اس نے گھڑ سوار کے بنائے ہوئے تکیے پر سر رکھا اور لیٹ گئی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے پاس بابا کی ایک امانت ہے، وہ خط جو کسی طرح خان دلاور تک پہنچانا ہے، اور اس نے وہ خط کمبل کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد تکیے سے سر ٹکا کر وہ گھڑ سوار کے محبت بھرے خوابوں میں کھو گئی۔ گھوڑ کے پشت پر بیٹھے بیٹھے شکار کی تلاش میں جنگل میں گھومتے گھومتے دوپہر ہو گئی، لیکن اسے شکار نہیں مل سکا۔ شاید اس نے صبح کا وقت گنوا کر بدترین غلطی کی تھی۔ یہ دیر تک سونے کی سزا تھی۔ بھٹکتے بھٹکتے سپہر ہو گئی۔ اسے بے نیلو و نامراد واپس آنا پڑا۔ واپسی کے سفر میں اسے 2 پہاڑی بکرے نظر آئے، لیکن وہ اسے دیکھ کر دور سے بھاگ گئے۔ کچھ آگے بڑھ کر اسے 3 پہاڑی بکرے اور نظر آئے۔ اپنے گھوڑے کو دور کھڑا کر کے وہ بندوق سنبھالے آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ خوش قسمتی سے ہوا کا رخ شیردست کے مخالف سمت میں تھا۔ مناسب فاصلے سے اس نے نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ایک پہاڑی بکرا گر کر تڑپنے لگا، باقی دونوں بھاگ گئے۔ بہرحال ایک بھی غنیمت تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر بکرے کو ذبح کیا اور اسے گھوڑے کی پشت پر لاد کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ لڑکی اب بھی لیٹی ہوئی تھی۔ شیردست کو دیکھ کر وہ اٹھ گئی، لیکن شیردست کو یہ دیکھ کر حیرت امیز خوشی ہوئی کہ وہ پورا دن لیٹی نہیں رہی تھی۔ اس نے ساری خشک لکڑیاں الاؤ کے قریب جمع کر دی تھی۔ اس نے الاؤ کو بجھنے نہیں دیا تھا۔ اس وقت وہ بے حد شگفتہ اور تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ شیردست نے احساس تفاخر کے ساتھ بکرے کو الاؤ کے پاس ڈھیر کر دیا۔ اسی لمحے ایک جھاڑی کی اوٹ سے شیردست کو وہ کتا جھانکتا نظر آیا جو اپنی مالکن کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شیردست نے زوردار آواز میں کتے کو ہشکارا۔ کتا سہم کر بھاگ گیا۔ شیردست گھوڑے کو باندھنے کے لیے چلا گیا۔ وہ گھوڑے کو درخت سے باندھ کر واپس آیا تو لڑکی بکرے پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گیا اور چاقو کی مدد سے بکرے کی کھال اتارنے لگا۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر چاقو اس سے لے لیا، پھر بڑی مہارت سے بکرے کی کھال اتارنے لگی۔ شیردست حیرت اور خوشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مدت کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے گھر لوٹ آیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ اسے شدید تھکن نے آ لیا اور وہ وہیں درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور دلچسپی سے لڑکی کو کام کرتے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے بکرے کی تمام علائشات ایک طرف ڈھیر کر دی۔ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے چاقو شیردست کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے اشارے سے علائشات دفن کرنے کو کہا۔ شیردست نے علائشات زمین میں دبا کر واپس آیا تو لڑکی گوشت بھوننے میں مصروف تھی۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ اپنے گھر کے باورچی خانے میں موجود ہو۔ شیردست پناہ گاہ میں چلا گیا اور لیٹ گیا۔ وہ بے حد تھکن محسوس کر رہا تھا۔ پاؤں پھیلا کر لیٹتے ہوئے لڑکی کو دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لڑکی بھی کبھی سر اٹھا کر اسے دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ شیردست کو وہ جگہ گھر لگنے لگی۔ شکار سے تھک کر آیا ہوا مرد آرام کر رہا تھا اور عورت اپنے حصے کا کام کر رہی تھی۔ انہوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شیردست کو احساس ہوا جس کا کام اسی کو ساجے۔ عورت کا محض ہاتھ لگ جانے سے بھی کھانے میں لذت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا جذبہ انتقام نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر ٹہلتے رہے۔ دونوں کے انداز میں طمانینت تھی۔ وہ خاموشی کی ڈور سے بندھے قدم قدم چل رہے تھے۔ وہ خاموشی کے باوجود ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ دل ہی دونوں کہہ رہے تھے، دل ہی سن رہے تھے۔ وہ بستر پر آ لیٹے اور دونوں نے کمبل اوڑھ لیے۔ دھیرے دھیرے سرکتی ہوئی رات لمحہ بلمحہ سرد ہوتی جا رہی تھی۔ الاؤ کی تپش پناہ گاہ کو پوری طرح گرم رکھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ کمبلوں میں دبکے ہوئے تھے۔ اس رات شیردست خواب میں ان گنت خوبصورت وادیوں میں گھومتا پھرا۔ اس نے بے حد حسین اور مہکتے ہوئے پھول دیکھے، لیکن کوئی بھی پھول اس بے نام گونگی لڑکی سے بڑھ کر نہیں تھا، نہ حسن میں نہ خوشبو میں۔ وہ منہ اندھیرے بیدار ہو گیا اور کمبل سے منہ نکال کر ستاروں بھرے آسمان کو پرشوق نگاہوں سے تکنے لگا۔ اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محبت بھری نرمی سے لڑکی کے ہاتھ کو چھوا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا۔ اسے حیرت تھی کہ لڑکی کس قدر اعتماد سے سو رہی ہے، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اب اس کا محافظ ہے، اور وہ جانتی ہو کہ جو محافظ ہو وہ لٹیرے نہیں ہوتے۔ کچھ دیر بعد آسمان کے روشن چراغ
ایک ایک کر کے بجھنے لگے۔ جھٹپٹا نمودار ہوا، وہ کمبل میں سمٹا ہوا بدلتی رتوں اور وقت کے بدلتے لہجوں سے آشنا ہوتا رہا۔ یہ زندگی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی انتقام کی بدصورتی پر حاوی آنے لگی تھی۔ مشرقی افق پر سورج کی ولادت سے قبل کی سرخی نمودار ہوئی۔ وہ حیرت سے دیکھتا رہا۔ بہت خوبصورت شب پھوٹی تھی۔ پھر پرندوں نے الوہی آفاقی نغمے چھیڑ دیے۔ ذرا دیر بعد سورج نے اپنی زرد نگاہوں سے زمین کے چہرے کو گدگدانا شروع کر دیا۔ لڑکی بھی بیدار ہو گئی۔ شیردست کو دیکھ کر اس کے پاکیزہ اور معصوم چہرے پر جو سرخی چمکی، اس نے شیردست کے ذہن سے کچھ دیر پہلے نظر آنے والی شفق کی خوبصورتی کو دھو ڈالا۔ اس کی روح تک تازہ ہو گئی۔ بیدار ہونے کے بعد لڑکی نے چشمے کا رخ کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ کسی ایسے گلاب کی طرح تر و تازہ اور شگفتہ معلوم ہو رہا تھا جسے رات بھر شبنم نے بھگویا ہو۔ وہ فوراً ہی کسی خانہ دار عورت کی طرح کام میں مصروف ہو گئی۔ شیردست کسی کاہل اور آرام طلب شوہر کی طرح کمبل اوڑھے لیٹا رہا۔ لڑکی برتن اور چھاگل میں پانی بھر لائی تھی۔ خشک لکڑیاں ڈال کر اس نے دم توڑتے الاؤ کو تازہ کیا۔ پھر اس نے شیردست کے تھیلے سے قہوے کا سامان نکالا۔ پانی چڑھانے کے بعد اس نے بچے کچے گوشت کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، لیکن تھیلے سے نکلنے والا چاقو اس حد تک کام کا نہیں تھا۔ وہ شیردست کے پاس آئی اور اشارے سے اس کا چاقو طلب کیا۔ شیردست نے چاقو دیتے ہوئے لمحہ بھر ہچکچایا۔ لڑکی اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے مسکرا دی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچا۔ شیردست نے سرہانے سے چاقو نکال کر اسے تھما دیا۔ وہ چاقو لے کر خاموشی سے الاؤ کی طرف چلی گئی۔ شیردست بھی اٹھ گیا۔ وہ چشمے کی طرف چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو لڑکی نے چاقو اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ گوشت کے ٹکڑے بھون چکی تھی، لیکن اس نے اب بھی گوشت بچا لیا۔ اس نے گوشت کے علاوہ مکئی کے بھنے ہوئے دانے بھی تھیلے سے نکال لیے تھے۔ قہوہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ شیردست نے بچائے ہوئے گوشت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی سوالیہ نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر لڑکی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں گہرے سیاہ بادل پھر جمع ہو رہے تھے۔ آسمان کھلا نہیں تھا۔ شیردست مسکرا دیا۔ قدرت نے عورت کو ایسا ہی بنایا ہے، وہ آنے والے کل کی فکر ضرور کرتی ہے۔ لڑکی نے موسم کے تیور دیکھتے ہوئے گوشت بچانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ اس کی وقت گر ہستن لگ رہی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور مگ سے باری باری قہوہ پیا۔ لڑکی کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ شیردست اسے غور سے دیکھتا رہا۔ گل اس صبح بہت خوش تھی۔ خوابوں کا شہزادہ سچ مچ خوابوں کا شہزادہ ہی ثابت ہوا تھا۔ وہ پوری رات اس کے برابر لیٹے بے خبر سوتی رہی، مگر سوتے میں بھی اس کا ہاتھ اس کے جسم سے مس نہیں ہوا تھا۔ خوش تو وہ گزشتہ دوپہر سے تھی جب وہ شکار کے لیے نکلا تھا اور اس کی خود سے بحث ہوتی رہی تھی۔ انجام کار اس کا دل جیت گیا تھا۔ دل کی اس فتح نے اسے پوری طرح تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے اٹھ کر یوں کام کیے جیسے اپنے گھر میں کرتی ہے۔ موسم ایسا تھا کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ وہ اس موسم میں خشک لکڑیوں کی ضرورت اور اہمیت سے خوب واقف تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ اتنی لکڑیاں جمع کر چکی تھی کہ اس سے بآسانی گزارا کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ اپنے جبڑے اور گردن کی سکائی کرتی رہی۔ اس موسم میں گل کو امید نہیں تھی کہ وہ شکار لا سکے گا، لیکن گھڑ سوار خالی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اس نے بڑے فخر سے وہ ذبح کیا ہوا پہاڑی بکرا الاؤ کے پاس ڈال دیا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، لیکن گل نے دیکھ لیا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے۔ اس لمحے اس نے اس کا ہاتھ بٹانے کی ٹھان لی۔ اس نے بکرے کی کھال اتاری، گوشت کے ٹکڑے کیے اور گوشت بھونا۔ وہ حیرت امیز مسرت سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ خوش ہوا تھا اور گل خود بھی حیران تھی کہ کیسی بے فکری سے وہ اس کے پاس سو گئی اور وہ اس کے اعتماد پر پورا اترا۔ صبح گل بیدار ہوئی تو وہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ گل بستر سے نکلی اور کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اسے کام کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ پھر اسے چاقو کی ضرورت پڑی۔ اس نے اشارے سے چاقو مانگا۔ وہ ہچکچایا، لیکن اس نے چاقو اس کی طرف بڑھا دیا۔ گل مسکرائی۔ وہ اس سے خوف زدہ تھا، سوچتا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ اس پر وار کرے گی۔ گل نے کام کر کے چاقو واپس کر دیا، مگر ناشتہ کرتے ہوئے وہ اس کی ہچکچاہٹ کے بارے میں سوچتی رہی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ آسانی سے بھلایا جا سکتا۔
خود اس کا اپنا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ گزشتہ روز اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود کوئی ایسا لمحہ بھی آ جاتا تھا جس کے اسے تصور میں اپنے بابا اور بھائی کی موت کا منظر نظر آتا تھا۔ اس لمحے وہ اس سے شدید نفرت محسوس کرتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی زخم بھر جائے گا۔ ہر زخم بھر جاتا ہے، یہ سوچ کر وہ مسکرا دی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ شیردست کو گھوڑوں کا خیال آ گیا۔ وہ جھپٹ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ لڑکی نے اس کے کندھوں پر زور ڈال کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے اشاروں میں بتایا کہ وہ گھوڑوں کو گھاس ڈال چکی ہے اور اپنے اسی مخصوص درخت کے ساتھ بندھے کھڑے ہیں۔ شیردست خاموش بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں آسمان سے برستی بشاروں پر جمی ہوئی تھی، مگر وہ در حقیقت کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ باہر بارش رمجھم رمجھم زمین پر، درختوں پر، چشمے پر ناچ رہی تھی، گیت گا رہی تھی۔ اندر وہ بارش شیردست کے ہاتھ میں کچھ اچھوتے احساس جگا رہی تھی۔ شیردست کو اس دن پتہ چلا کہ وہ جسمانی طور پر کڑیل جوان صحیح، فطرت کے سامنے کسی چھوٹے سے بچے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس صبح فطرت اسے بہت کچھ سکھا رہی تھی۔ وہ خود اپنے بارے میں نئی نئی باتیں جان رہا تھا۔ جن محسوسات سے وہ آج روشناس ہو رہا تھا وہ اس کے لیے بالکل ہی اجنبی نہیں تھے۔ بس اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ برسوں سے اس کے وجود میں موجود تو رہے تھے، لیکن وہ اس سے بے خبر رہا تھا۔ خود پر اسی طرح منکشف ہونے میں اسے لذت محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی پناہ گاہ میں سے بادلوں کو برستے ہوئے دیکھتا رہا۔ آسمان سے اترتی ہوئی شفاف سفید چادر کے پس منظر میں جذبات و محسوسات کے طلسم کدے کے تمام دروازے کھلے تھے۔ وہ موسموں کا پروردہ تھا، موسموں کے تیور خوب جانتا تھا۔ وہ نگر نگر گھومنے والا آوارہ گرد تھا، لیکن آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ انسان کے باطن میں ایک وسیع تر کائنات چھپی ہوئی ہے، اور باطن کے موسم زیادہ تند تیز بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کا تجربہ اسے بارہا ہو چکا تھا، لیکن ادراک نہیں ہوا تھا۔ اب نہ جانے جذبے شیردست کو پکار رہے تھے، اور اس کا ناآشنا ذہن لفظ محبت کی تکرار کیے جا رہا تھا۔ اظہار کیا ہے؟ صرف جذبے کی شدت کو کم کرنے کا ایک وسیلہ۔ بعض جذبے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ اگر اظہار ان کی شدت کو کم نہ کر دے تو شاید وہ انسان کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دے۔ وجہ یہ ہے کہ اظہار قوت عمل کو دھیما کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظوں کے ذریعے اظہار کرنے والے عملاً اس قدر شدید نہیں ہوتے۔ وہ لوگ بے حد عملی ہوتے ہیں جن کے لیے لفظوں میں اظہار کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور ان کی قوت عمل کی باگیں کھینچنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ عمل بھی اظہار کی ایک شکل ہے، خوبصورت شکل، بشرطے کہ اس کی تہذیب کی گئی ہو۔ شیردست بھی اظہار کا گونگا تھا۔ اس نے اتنا کچھ محسوس کیا تھا، اور بہت تھوڑی دیر میں محسوس کیا تھا، جتنا ساری زندگی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے پاس اظہار کے لیے ایک لفظ نہیں تھا۔ اس کے سینے میں پرشور تند ہوائیں ناچ رہی تھی، اور اس کا وجود کسی ایسے سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا جو کسی بھی وقت شاخ سے ٹوٹ سکتا ہو، اور شاخ سے ٹوٹنے کے بعد پتا صرف ہواؤں کے رحم و کرم پر رہ جاتا ہے۔ اس پر ستم وہ ٹھنڈی ٹھنڈی بارش کی فواریں جن سے تپتی مہکتی دھیمی آنچ آ رہی تھی، لیکن فطرت اس کے سرکش اور طاقتور جذبے کی تہذیب کر رہی تھی۔ گونگی لڑکی حیرت اور محبت سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جھانکے جا رہی تھی۔ وہ اسے بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت ہے، لڑکی نے بلا ارادہ سوچا، اور شرما گئی۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شیردست کا باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ بے حد خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خواب ٹوٹے۔ اس نے سر گھمایا اور لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا، جو بڑی محویت سے اسے تک رہی تھی۔ اس کی محویت کے ساتھ لڑکی کی محویت بھی ٹوٹ گئی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شیردست نے لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی کے ہونٹ نیم واہ ہوئے، مگر اگلے لمحے سختی سے بھنج گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ پھر اس نے درختوں کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو نتنوں کے قریب لے جا کر سونگھنے لگی۔ شیردست کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ لڑکی نے یہی عمل 2-3 بار دہرایا۔ اچانک شیردست کو کچھ خیال آیا۔ پھول ہے تمہارا نام؟ اس نے پوچھا۔ لڑکی نے نفی میں اور پھر اثبات میں سر ہلایا۔ شیردست سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، گل۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ لڑکی بہت شدت سے اثبات میں سر ہلانے لگی۔ اچھا تو تم گل ہو، بہت خوبصورت نام ہے، شیردست نے ستائشی لہجے میں کہا۔
لڑکی نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور پھر سر جھکا لیا۔ میرا نام شیر دست ہے، شیر دست نے کہا اور لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ لڑکی یک لخت خوف زدہ ہو کر سمٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پرانی دہشت لوٹ آئی۔ ایسا لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں تشدد کے مناظر پھر گئے ہوں۔ شیر دست کو افسوس ہوا اور خود پر غصہ بھی آیا کہ اس نے ابتدا میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا سنگ دلانہ سلوک کیوں کیا تھا۔ شیر دست نے زندگی انسانوں کے درمیان جاگتے ہوئے، ان کو برتتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انسان حالاتوں، واقعات، جذبات اور احساسات کے محکوم ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کے کسی رد عمل کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں توقعات اور کلیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ گل کے اندازے سے اگرچہ محبت چھلکتی تھی، لیکن شیر دست کو یاد تھا کہ اس نے لڑکی کے باپ اور بھائی کو ہلاک کیا تھا اور اسے اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی۔ پھر اس نے خود گل پر بھی تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ لڑکی یہ سب کچھ کیسے بھلا سکتی تھی؟ ممکن ہے وہ کسی منصوبے کے تحت عمل کر رہی ہو، وہ موقع ملنے پر اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی نے بھی انتقام کو عبادت کا درجہ دینا سیکھا ہوگا۔ گل کا رویہ ایسا تھا جیسے اس نے شیر دست کو معاف کر دیا ہو، جیسے وہ بھول گئی ہو کہ شیر دست نے اس کے باپ اور بھائی کو کیسے ہلاک کیا تھا۔ شیر دست نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے کم از کم 3 بار آزمائشی مواقع دے گا۔ اگر وہ معتبر ثابت ہوئی تو وہ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرنے لگا، لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تو بہت سوچنے کے بعد بھی اسے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ اور کچھ ہوا یا نہیں، اسے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ یہ خیال سہانی روح تھا کہ اتنی حسین رفاقت کے بعد وہ اسے دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ بارش یوں برس رہی تھی جیسے کبھی نہیں رکے گی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، لیکن گل باہر نکل گئی۔ شاید اسے بارش میں بھیگنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ گل کو برسات سے عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اس موسم کی دیوانی تھی۔ بارش ہوتی تو چھت کے نیچے رکا ہی نہیں جاتا تھا۔ کئی بار وہ صرف بارش میں بھیگنے کے نتیجے میں بیمار ہوئی تھی۔ لیکن اس برسات کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ دوہری برسات تھی۔ اس نے تو بارش ہوتے دیکھی ہی نہیں، وہ تو شیر دست کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہروں پر، آنکھوں میں باہر ہونے والے بارش کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں، چہرے پر سارے رنگ محبت کے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ باہر ہونے والی بارش اس کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ شیر دست نے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اظہار کا آدمی ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ مجسمِ اظہار ہو گیا تھا۔ مگر جب اس نے اس کا نام جاننے اور اپنا نام بتانے کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اضطراری طور پر سمٹ گئی، جیسے خوف زدہ ہو۔ حالانکہ اب وہ خوف زدہ بالکل نہیں تھی۔ اس کے اس رد عمل پر اس کے وجیح چہرے پر شرمندگی اور پھر درگزر کے رنگ پھیل گئے۔ وہ گل کے لیے دوہری برسات تھی۔ ایک برسات باہر ہو رہی تھی اور دوسری برسات شیر دست کے اندر کے موسم کو دیکھ کر اس کے اندر بھی شروع ہو گئی تھی۔ بعض بیج بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، انہیں فوراً ہی بارش کی نعمت میسر آ جاتی ہے اور اس کی نمو کا عمل بہت تیز ہوتا ہے۔ شیر دست کی کیفیت نے گل کے اندر اپنی محبت کا بیج پھینک دیا تھا اور اسی لمحے برسات ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محبت ایک ایسے پودے کا روپ اختیار کر گئی جس کو زمین نے پوری طرح قبول کر لیا ہو۔ ایسے پودے درخت بنے بغیر، پھول دیے بغیر کبھی نہیں مرتے۔ کچھ اپنی کیفیت چھپانے کے لیے اور کچھ بارش کے بلاوے پر کھینچی کھینچی وہ باہر چلی گئی۔ گل نے الاؤ میں خشک لکڑیاں جھونک کر اسے خوب دہکایا۔ پھر وہ اپنے کپڑے سکھانے کے ساتھ ساتھ کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ گوشت کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ جھڑی 2-3 دن سے پہلے رکنے والی نہیں اور اس دوران شکار ملنا بہت مشکل تھا۔ شیر دست کئی دن سے بے آرام تھا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اسے گل کی طرف سے چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ اس پر اعتماد ہو جاتا تو وہ بے شک سکون سے سو سکتا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے گل کو پہلا آزمائشی موقع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بارش رک چکی تھی، لیکن پہاڑی نالے کا بہاؤ بہت تند ہو چکا تھا۔ شیر دست نے تیاری کی اور اشارے سے گل کو بتایا کہ وہ شکار کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے دوربین ساتھ لے لی اور کچھ فاصلے پر وہ ایک بلند مقام پر جا کر چھپ گیا جہاں گل اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، جبکہ وہ گل کو پوری طرح دیکھ سکتا تھا۔
گل اگر فرار ہونا چاہتی تو یہ اس کے لیے بہت اچھا موقع تھا۔ اس کا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا، لیکن گل نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ چھاگل میں پانی بھرنے کے لیے چشمے تک آئی اور چھاگل میں پانی بھر کے واپس چلی گئی۔ شیردست کو کوئی 1 گھنٹہ اس پر نظر رکھے رہا، مگر گل پناہ گاہ میں ہی رہی۔ شیردست کو اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے سوچا ممکن ہے گل کو نگرانی کا احساس ہو گیا ہو۔ دوسرا خیال اور خطرناک تھا، ممکن ہے گل انتقام کی خاطر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ شیردست جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس روز کوئی بکرا یا ہرن تو نہیں ملا، لیکن ذائقہ بدلنے کو 3 تیتر مل گئے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ پرندوں کا گوشت اسے بہت پسند تھا۔ وہ واپس آ کر پناہ گاہ میں نیم دراز تھا۔ گل پرندوں کو پر نوچنے اور گوشت صاف کرنے میں مصروف ہو گئی۔ گل نے پرندوں کے گوشت کو نمک لگا کر محفوظ کر لیا اور رات کے پہاڑی بکرے کا بچا ہوا گوشت بھون لیا۔ وہ بہت کفایشار اور دور اندیش معلوم ہوتی تھی۔ کھانے کے بعد شیردست نے اپنی چلم سلگائی۔ اگلے روز موسم تبدیل ہو گیا۔ بارش کے بعد نکلنے والی دھوپ بہت کاٹدار تھی۔ گرمی کا احساس ستانے لگا۔ شیردست نے ندی پر جا کر نہانے کا فیصلہ کیا۔ گل کو اشارے سے بتا کر وہ باہر نکل آیا۔ گل مسکرا دی۔ گل کا دوسرا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ شیردست نے بندوق کچھ دور ایک درخت سے ٹکا کر کھڑی کر دی۔ بندوق گل کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ ریوالور کو شیردست نے اپنے کپڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ گل کے لیے رائفل تک پہنچنا دشوار نہیں تھا، تو ریوالور شیردست کی پہنچ کے بہت نزدیک تھا۔ وہ پانی میں گھوتے لگاتا رہا، لیکن گل اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف رہی۔ شیردست کو اس کی مصروفیت پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس جنگل میں بھی گل نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کام نکال لیے تھے۔ اس نے تمام چادریں اور کمبل درختوں پر پھیلا دیے، کیونکہ وہ سیل گئے تھے۔ پھر وہ بستر والی گھاس نکال لائی اور اسے باہر پھینک دیا۔ اب وہ تازہ گھاس جمع کر رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے یہ تکلیف دہ پڑاؤ اس کے لیے کسی چھوٹی سی جنت سے کم نہ ہو۔ کچھ دیر بعد وہ ندی کی طرف آئی۔ شیردست چوکنا ہو گیا، لیکن بظاہر وہ نہانے میں مصروف رہا۔ گل بندوق کے قریب سے گزرتی ہوئی ندی کے قریب آئی۔ اس نے جھک کر ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا۔ شیردست چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کھل کھلا کر ہنس دیا۔ گل بھی مسکرا دی اور واپس چلی گئی۔ شیردست نہا کر واپس آیا تو وہ تازہ گھاس کے بستر پر چادریں بچھا رہی تھی۔